55 نمبر سبق منہاج المسلم کا درس فصل ثالث میں وضو کے متعلق ہم آگے مسائل بیان کرنے چاہ رہے ہیں۔ اس میں 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مشروعیت الوضو و فضلہ، وضو کی فضیلت اور کس طرح سے اس کا حکم جاری ہوا۔ حکم اس کا قرآن و حدیث سے جاری ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو پڑھنے کا تو وضو کر لو۔ کس طرح کے پاس وجوہکم، چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو کوہنیوں تک، سر کا مسح کرو اور پیر ٹخنوں تک دھو لو، اور اس کے بغیر نہیں ہوتا، حدیث میں بھی ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ دیکھیے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، جس سے اللہ گناہ مٹا دیتے ہیں، درجات بلند کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائے۔ فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، جس وقت وضو کرنا اچھا نہ لگے، سردی یا گرمی کی وجہ سے، جس سے یہاں پر عرب میں پانی بہت گرم ہوتا ہے، منہ پر ڈالنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے ظہر اثر وغیرہ کے وقت، لیکن اچھا سے کر لو 3 مرتبہ ڈال کر۔ والخطا الی المساجد، مساجد کی طرف پیدل جانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ دیکھیے جب مسلمان وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، تو خرجت من وجہ کل خطیہ نظر الیہ بعینہ مع الماء ومع آخر قطر الماء، جو گناہ اس نے چہرے سے، آنکھ سے کیا ہو اور کسی بھی عضو سے کیا ہو، اللہ رب العزت اس کو مٹا دیتے ہیں گناہ آخری قطرے کے ساتھ اور پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں۔ دوسرا مادہ یہ ہے، دوسری بات کہ فی فرائض الوضوء و سننہ، وضو کے 4 فرض ہیں ہمارے احناف مذہب میں، اور جو امام شافعی اور ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے ان کے نزدیک 7 فرض ہے۔ پہلا فرض ان کے نزدیک کو نیت کرنا ہے۔ نیت ہمارے نزدیک واجب نہیں ہے، سنت و مستحب ہے۔ نمبر دوسرا غسل الوجہ ہے، چہرہ دھونا اوپر پیشانی سے لے کر نیچے ٹوڑی تک۔ فاغسلوا وجوہکم، یہ اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے، یہ فرض ہے ہمارے نزدیک۔ نمبر تیسرا فرض ہے غسل الیدین الی المرفقین، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، یہ فرض ہے۔ نمبر 3 مسح الراس من الجبہہ الی الکفہ، سر کا مسح کرنا بھی فرض ہے ہمارے نزدیک، 1 ناسیہ مقدار کے برابر، 1 ہاتھ کے برابر ضروری ہے، 4 انگل 5 انگل۔ نمبر 5 غسل الرجلین الی الکعبین، پاؤں کو دھونا ٹخنوں تک، یہ 4 فرض ہمارے نزدیک مسلم ہیں، ہمارے نزدیک ہیں۔ نیت کرنا ہمارے نزدیک سنت ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فرض ہے۔ نمبر 6 ان کے نزدیک جو ہے اعضاء موصولہ کے اندر ترتیب فرض ہے، پہلے چہرہ دھوئے گا، پھر ہاتھ، پھر سر مسح کرے گا، پھر پاؤں۔ ہمارے نزدیک یہ فرض نہیں، سنت ہے، اگر کسی نے الٹ کر کے دھو لیا تو سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ نمبر 7 ان کے نزدیک الموالات والفور، وہ پے در پہ عمل کو واجب سمجھتے ہیں، ایک وضو میں ایک وقت میں صحیح کرے، بیچ میں فاصلہ منقطع نہ کرے، کیونکہ وہ بولتے کہ اگر آپ نے چہرہ دھو لیا اور ہاتھ کو نہیں دو انتظار کر کے تو اس سے اعمال باطل ہو جاتی، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، دیکھیں تو ہمارے نزدیک ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک باتوں کے 4 فرض ہمارے نزدیک ہے اور 7 فرض حضرات ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے وضو کے اندر سنت ہے حضرات، سنت اس میں یہ ہے تسمیۃ بسم اللہ پڑھنے، ہمارے نزدیک بھی سنت ہے۔ نمبر 2 غسل الکفین ثلاثا قبل ادخالہما فی الاناء اذا استيقظ من النوم، اگر نیند وغیرہ سے آدمی اٹھی ابھی سے بھی کسی موقع پر ہاتھوں کا دھونا بہتر ہے جب برتن میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت، اگر باہر سے پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ نمبر 3 السواک، مسواک کرنا ہمارے نزدیک کیا ہے سنت طریقے، ان کے نزدیک بھی سنت ہے۔ المضمضۃ نمبر 4 منہ کے اندر پانی ڈال کر کلی کرنا، من شدق الی شدق، دیکھ۔ نمبر 6 الاستنشاق والاستنثار، ناک کے اندر پانی ڈالنا پھر کیا کرنا، پھینک دینا، یہ بھی سنت ہے ہمارے نزدیک، ان کے نزدیک بھی ہے۔ نمبر 6 تخلیل اللحیہ، داڑھی کا خلال کرنا، یہ بھی کیا ہے سنت طریقہ ہے، پیغمبر علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ نمبر 7 الغسل ثلاثا ثلاثا، 3 مرتبہ دھونا سنت، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ سنت ہے۔ نمبر 8 مسح الاذنین ظاہرا و باطنا، کانوں کا مسح کرنا آگے پیچھے سے، یہ بھی کیا ہے، کانوں کا اگلا حصہ پچھلا حصہ اس کو مسح کرنا بھی سنت ہے۔ نمبر 9 تخلیل الاصابع بالیدین والرجلین، دیکھے حدیث ہے، وخلل اصابع یدیک ورجلیک،
ہاتھ اور پاؤں کی جو انگلیاں ہے ان کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ نمبر 10 التیامن وهو البداية بالیمین فی غسل الیدین والرجلین، کہ ہاتھ اور پاؤں وغیرہ اعضاء دھونے میں اسی طرح سے کنگھی کرنا، چپل وغیرہ جوتا ڈالنا پاؤں میں دائیں طرف سے کرنا بہتر و سنت ہے۔ نمبر 11 سنت اطالۃ الغرۃ والتحجیل، ہمارے نزدیک کی سنت نہیں ہے کہ اگر آپ کیا کریں کہنی سے اوپر کندھوں تک بغل تک ہاتھ دھو لے، اسی طرح سے پاؤں کو دھو لے یہاں تک گھٹنوں تک، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ صاحب کیا کرتے تھے، اگر کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے، نہ کرے تو بھی صحیح ہے، بس صرف کیا کرنا اپنی حد تک دونوں سنت ہے۔ نمبر 12 ایبدا فی مسح الرأس بمقدمہ، سر کے اگلے سے مسح شروع کرنا سنت ہے، پیچھے سے بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 13 یقول بعد الوضوء، وضو کے بعد یہ کلمہ پڑھنا سنت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، جو ایسا پڑھے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔